پاکستان میں توانائی کے بحران کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں، ماشاءاللہ اس قومی جرم میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اللہ نے پاکستان کو دریاؤں کی نعمت سے نوازا ہے اور درجنوں مقامات ایسے ہیں جو فطری طور پر ڈیم بنانے کے لیے مثالی ہیں، لیکن ماضی کے حکمرانوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہو گیا، داسو اور مہمن ڈیم کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ جنرل ضیاء کا دور ڈیم بنانے کے لیے مناسب ترین دور تھا کیونکہ افغان جنگ کی وجہ سے امریکی ڈالر بھی آ رہے تھے، لیکن وہ بھی ڈیم نہ بنا سکے۔ پھر یہ موقع جنرل مشرف کے پاس تھا، لیکن ڈیم بنانا تو درکنار، وہ ملک کو ایسی حالت میں چھوڑ گئے کہ توانائی کا شدید بحران تھا۔ بے نظیر بھٹو نے یہ زیادتی کی کہ آئی پی پیز کے مہنگے معاہدے کیے، اور آج بجلی کے مہنگے ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ آئی پی پیز ہیں۔ ان معاہدوں میں آئی پی پیز کے مالکان کو نوازنے کے لیے یہ طے پایا کہ ادائیگی ڈالروں میں ہوگی، سو جوں ڈالر کی شرح روپے کے مقابلے میں بلند ہوتی ہے، بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے۔ ان معاہدوں میں یہ ظالمانہ شرط بھی ہے کہ حکومت کو ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن بجلی ان سے خریدی جائے گی۔ ان معاہدوں کی وجہ سے آئی پی پیز کے مالکان نے کھربوں روپے کمائے اور کما رہے ہیں، جبکہ غریب کے لیے بجلی کے بل موت کا پروانہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ڈیم بنانے میں پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جاتا تو آج نہ صرف بجلی سستی میسر ہوتی بلکہ سمندر میں گر کر ضائع ہونے والے پانی کو زراعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے سڑکوں کے انفراسٹرکچر پر توجہ دی لیکن آئی پی پیز کے مسئلے کا حل نکال کر ڈیم بنانے پر توجہ نہ دی۔ لیگی حکومت نے سی پیک کے تحت جو پلانٹ لگائے وہ تیل سے چلنے والے آئی پی پیز کی طرح مہنگے نہیں، لیکن کوئلے سے چلنے کی وجہ سے وہ پانی سے بننے والی بجلی کی نسبت کافی مہنگے ہیں۔ عمران خان نیازی نے 300 چھوٹے ڈیم بنانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن 3 بھی نہ بنا سکے، یوں اس گناہ میں سب شریک ہیں۔ اب جب ہم مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں تو اس کے بلوں کی وصولی کے سلسلے میں حساسیت اور شفافیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر پختونخوا اور بلوچستان تو کیا کراچی جیسے شہر میں بھی بجلی چوری کا رجحان زوروں پر ہے۔ یہ کام نہ صرف متعلقہ محکمے کے اہلکاروں کی نااہلی یا سرپرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے بلکہ چوری کی اس کمی کو بل دینے والے صارفین کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مہذب ملک میں سہولت پسے ہوئے طبقے کو دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اشرافیہ کو جس طرح دوسرے طریقوں سے نوازا جاتا ہے وہاں بجلی کے بلوں کی مد میں بھی ان کو نوازا جاتا ہے۔ یہاں اعلیٰ سرکاری افسران، ججز، جرنیلوں اور وابستہ ملازمین کو کئی ہزار یونٹ مفت فراہم کرنے کی سہولت دی گئی ہے، جو بل کی ادائیگی کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے بے دریغ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس ملک میں ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں روٹی پکانے کے تنور میں بھی بجلی کے بیٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ آخری ظلم آئی ایم ایف سے معاہدے کرنے والے عمران خان اور شہباز شریف کے وزرائے خزانہ نے کیا، جنہوں نے آئی ایم ایف کی یہ شرط مان لی کہ بجلی کی مد میں سبسڈی نہیں دی جائے گی اور ہر ماہ اس شرح کے ساتھ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر مطلوبہ وصولی کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کو سرکار کی آمدنی میں اضافہ چاہیے، نہ کہ کسی خاص مد پر ٹیکس۔ ان وزرائے خزانہ کو یہ چاہیے تھا کہ بجلی پر ٹیکسوں کے اضافے کی شرط ماننے کی بجائے سرمایہ داروں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے، تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے یا پھر سگریٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے جیسا وعدہ کرتے۔ اب انہوں نے حکومت کو پھنسا دیا ہے اور آئی ایم ایف کی شرط پورا کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکس لگانا مجبوری ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بل عام آدمی کسی صورت ادا نہیں کر سکتا اور اگر اضافہ واپس نہ لیا گیا تو معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لے کر اس رقم کا کسی متبادل ذریعے سے بندوبست کرے اور آئی ایم ایف سے بات کر کے بتائے کہ اس کمی کو فلاں مد سے پورا کیا جائے گا۔ ایک فوری قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو اربوں روپے کے فنڈز گزشتہ بجٹ میں دیے گئے ہیں ان میں سے جو رقم خرچ نہیں ہوئی اسے واپس لیا جائے۔ ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اضافہ واپس لے کر جو طبقات مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں اس ماہ ان سے بل دے کر اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے ہر طبقے کی مفت بجلی کی سہولت کو ختم کیا جائے۔ مستقل حل کے لیے بجلی کے استعمال میں کمی کے اقدامات کیے جائیں، جن میں پہلا کام یہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس سمیت تمام سرکاری دفاتر میں ایئر کنڈیشنز کے استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ صرف غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے موقع پر وزیر اعظم ہاؤس کے اے سی چلائے جائیں۔ اس ملک کے عام شہری تپتی دھوپ میں کام کرتے ہیں یا پھر تنور جیسی گرم عمارتوں پر کام کرتے ہوئے پسینہ بہاتے ہیں، جبکہ گھر آ کر انہیں بجلی کا ایسا بل تھمایا جاتا ہے جو ان کی پوری ماہانہ آمدنی سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں حکمران طبقہ کمرے کے اندر پنکھے کے ساتھ کیوں گزارا نہیں کر سکتا؟ جب عوام کو یہ پیغام جائے گا کہ ان کے حکمران بھی تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو ان کا غصہ کم ہوگا۔ ایک اور فوری کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ شاپنگ مال اور بازاروں کو صبح سویرے کھولنے اور مغرب کی اذان کے ساتھ بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اسے بجلی کی
غیر معمولی بچت ہوگی اور ہم سورج کی روشنی کو استعمال کر سکیں گے۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا جیسے امیر ممالک یہ نظام رائج ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ہمارے تاجروں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اب جو بندہ خریداری کے لیے رات 10 بجے آتا ہے، اسے جب یہ علم ہوگا کہ مغرب کے ساتھ دکان بند ہوگی تو وہ پھر مغرب سے پہلے آئے گا۔ یوں کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے تاجر اس تجویز پر سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت بجلی کی بچت کے لیے اس فیصلے پر سختی سے عمل کروائے۔